الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه لم يرى في القراءة للجنوب بأسا. معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم حائضہ سے متعلق جو بنیادی باتیں تھیں، خصوصاً کل کے درس میں حائضہ عورت کے ہم بستری کے سلسلے میں اس سے ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس کو ہم کل کے درس میں جانے تھے. آج 3 مسائل آپ لوگوں کے سامنے حاضر رہیں گے. پہلا مسئلہ کہ کیا حائضہ عورت قرآن چھو سکتی ہے. دوسرا ایک مسئلہ یہ رہے گا کہ حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا کیسے ہے. اور تیسرا ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق دینا کیسا ہے. یہ 3 مسئلے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. پہلا مسئلہ حائضہ کا قرآن چھونے کے سلسلے میں، پکڑنے کے سلسلے میں، چاہے وہ تعلیم کے غرض سے ہو، چاہے وہ قرات کے غرض سے ہو، قرآن کریم کو ڈائریکٹ پکڑنا حائضہ عورت کے لیے درست نہیں ہے. جبکہ علماء کے اس میں 2 رائے ہیں. بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو چھو سکتی ہے کیونکہ اس کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ان کے 3-4 دلائل جن میں چھونا منع ہے، انہی سے انہوں نے استنباط کیا ہے کہ عورت چھو سکتی ہے. مگر اس میں اکثریت علماء کی یہی کہتی ہے کہ حائضہ ہو یا جنوبی ہو، جنوبی وہ آدمی جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں کا قرآن چھونا درست نہیں ہے. البتہ قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن نہیں چھونا، اس سلسلے میں دلیل یہ ہے لا يمس القرآن الا طاہر حدیث ہے، اور قرآن کریم کی بھی آیت ہے سورۃ الواقعہ کی لا يمسه الا المطہرون، کہ اس کو صرف مطہر لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اور قرآن کریم کو صرف حالت طہور میں ہی چھوا جائے، حدیث شریف یہ کہتی ہے. البتہ حائضہ عورت اور جنوبی آدمی یا جنوبی عورت بنا چھوئے کے قرآن پڑھنے میں بعض علماء اکرام کا کوئی حرج نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کی رائے یہ تھی کہ جنوبی آدمی قرآن کریم پڑھنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے دوران حیض سے ہو گئی تھی، حالت حیض میں ہو گئی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا غیر ان لا تطوفی بالبیت، یعنی جو کام بھی حاجی کرتے ہیں وہ تمام کام کرو سوائے طواف کے، سوائے طواف کے. معلوم کیا ہوا؟ اب حج میں طواف کے علاوہ اور کیا کام ہو سکتے ہیں؟ حاجی کیا کرتا ہے کام؟ ظاہر سی بات ہے مینا میں جائے گا، عرفہ جائے گا، مزدلفہ جائے گا. اب جب یہ سب جگہوں پر جائے گا تو کیا کرے گا حاجی؟ ایک تو تلبیہ بکثرت پڑھے گا اور ساتھ میں تلاوت بھی تو کرے گا، ذکر و اذکار تو کرے گا ہی اس میں. تو قرآن کریم عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ طواف چھوڑ کر کے حاجیوں کے ساتھ جڑنا اور حاجیوں کے وہ تمام عبادات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کو اگر حیض سے ہے تو قرآن کریم کو چھوئے بغیر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اسی طرح وہ بلکہ بکثرت پڑھیں. فونوں میں جیسے فون کو دیکھ کر کے فون میں بھی قرآن کریم ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، تو قرآن کریم کو کھول کر کے فون میں بھی پڑھنے میں حائضہ عورت کو کوئی حرج نہیں ہے. یہی موجودہ دور کے علماء اکرام کا بھی کہنا ہے. اسی طرح حائضہ عورت کے سلسلے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر کسی حائل چیز کے ساتھ چھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض علماء اکرام کا یہ بھی کہنا ہے، اور اس سے بعض علماء اکرام اس کام سے روکتے بھی ہیں. ان کی دلیل جو حائل چیز کے ذریعے سے چھونے کی بات جو ہے وہ ان حیضتی کی لیست بیدی کی، کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو لہٰذا کسی حائل چیز سے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ علماء اکرام کا کہنا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنوبی کے لیے غسل سے پہلے کپڑے، اسی طرح غسل سے پہلے کپڑے پہننا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ جنوبی آدمی پلید نہیں ہوتا. البتہ حائضہ عورت کے سلسلے میں وہ قرآن کو چاہے وہ حائل کے ساتھ ہی نہیں چھو سکتی. اس میں دیگر علماء اکرام اس بات سے منع بھی فرماتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ عورت کا مسجد میں ٹہرنا کیسا ہے. حائضہ عورت مسجد میں نہیں ٹہر سکتی. اکثر و بیشتر خواتین کو علم ہی نہیں ہوتا. نکاح کی محفلیں ہوتی ہیں تو نکاح کی محفلوں میں مسجدوں میں آ جاتی ہیں وہ. تو مسجد میں خصوصاً حائضہ عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، میں حائضہ اور جنوبی کے لیے حلال نہیں سمجھتا ہوں. کہاں پر؟ مسجد میں داخل ہونا. مسجد میں داخل ہونا میں حائضہ عورت کے لیے حلال نہیں سمجھتا ہوں. خصوصاً حائضہ عورت ہے. اب دیکھیے مسجد میں دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ اگر خاص کر لیے ہیں، جسے مثال کے طور پر مسجد ہے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور میں امام صاحب کا گھر ہے، فیملی کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، تو وہ حصہ مسجد میں نہیں آئے گا، بلکہ کس میں داخل ہو گیا؟ وہ حصہ فلور گھر میں داخل ہو گیا. اسی طرح بعض مساجد میں کیا کرتے ہیں، درس قرآن کے لیے یا پھر جو ہے کلاسز کے طور پر مسجدوں میں ایک فلور میں کلاسز بناتے ہیں باقاعدہ طور پر، فقط یہاں پر بطور درسگاہ، یعنی یہاں پر تعلیم و تعلم ہوگا. اس غرض سے بھی کئی لوگ جیسے خواتین کے لیے 2 سالہ 3 سالہ عالمہ کورس چلاتے ہیں، مسجدوں کے اندر خاص طور سے کلاس کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں عورت کا جانا کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر مسجد سے گزرنا بھی پڑا حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت مسجد سے گزرنا بھی پڑا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر میں سب مثال دیتا ہوں، چاہے وہ حائضہ ہو یا جنوبی ہو. جیسے اگر مسجد میں امام صاحب رہتے ہیں، مسجد میں آرام کرتے ہیں، یا مؤذن صاحب رہتے ہیں، مسجد میں آرام کرتے ہیں، وہ مثال کے طور پر صبح اٹھے اذان دینے کے لیے اٹھے یا نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو غسل واجب ہو گیا. اب غسل واجب ہو گیا تو ایسی صورت میں اب اترتے ہوئے آئیں گے، اگر نیچے آئیں گے تو نیچے حمام ہے، تو گزرنا کہاں سے پڑے گا؟ ان کو مسجد سے گزرنا پڑے گا. اگر وقت ضرورت گزر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر خصوصاً قیام کرنا، رکنا مسجد میں، یہ قطعاً درست نہیں ہے. البتہ خاص کمرہ بنایا گیا ہے مسجد کے فلور میں، مسجد کے حصے میں، تو اس میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي، جنابت کی حالت میں وہ نہ رکے، الا عابری سبیل، یہاں تک کہ الا یہ کہ کوئی راہ گزرنے والا ہو. مطلب یہ ہے راہ گزرنے والا آدمی ہے، حائضہ ہے، مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے، یا پھر کوئی جنوبی آدمی ہے یا جنوبی عورت ہے، مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا مسئلہ جو میں نے ذکر کیا وہ ہے حائضہ عورت کو طلاق دینا. عموماً کئی لوگ غلطی کرتے، طلاق کے مسئلے ہی نہیں معلوم ہے لوگوں کو. آج طلاق کے طریقے نہیں معلوم ہے. کوئی ایک مجلس میں بیٹھا 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا. شریعت میں تو یہ ایک ہی طلاق ہوا، چاہے 3 مرتبہ کہہ لے، 300 مرتبہ کہہ لے،
طلاق شریعت میں ایک ہی مرتبہ ہے، قرآن کریم صاف کہتا ہے الطلاق مرتان۔ اسی طرح سے طلاق کبھی بھی دے دیتے ہیں تو سوچنا چاہیے طلاق کے شروط ہیں۔ پہلی بات، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتا مرد کو اگر طلاق دینا ہے تو وہ عورت کے بیوی کی پاک حالت میں دینا ہے ایک، اور پاک حالت میں بھی جس حالت میں دے رہا ہے وہ پاک حالت میں اس پیریڈ میں مثال کے طور پر سمجھیے ماہ رمضان کے 1 تاریخ کو اگر کوئی عورت حیض سے ہوتی ہے تو 7 تاریخ تک وہ پاکی کے لیے 7 دن لگتے ہیں، تو یہ 7 تاریخ تک ایک تو وہ طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ حالت حیض میں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اب 8 تاریخ سے لے کر کے اگلے شوال سے پہلے تک یہ جو 23 دن ہیں اس میں ہی وہ طلاق دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان 23 ڈیز میں اس سے ہم بستری نہ کیا ہو۔ یہ اہم اور بنیادی شرطیں ہیں طلاق کی، کئی لوگوں کو نہیں معلوم، کبھی بھی غصہ ہوئے ناراض ہوئے طلاق دے دیے، یہ طلاق بدعی کہلاتا ہے۔ طلاق بدعی یعنی سنت کے مطابق وہ طلاق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ خود کیا کر دیے تھے، اپنی بیوی کو طلاق پکار دیے، اس حال میں کہ ان کی بیوی حیض کی حالت میں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، جا کر کے تو کیا کر، اس کو لوٹا لے، پھر جب وہ حیض سے پاک ہو کر کے پاک حالت میں آ جائیں تب تو کیا کر، اس کو طلاق دے۔ تو حیض کی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق شریعت کی نظر میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح پاکی کی حالت میں بھی اگر دے رہے ہیں تو شرط یہ ہے کہ اس میں شوہر اس سے ہم بستری نہ کیا ہو۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے، کئی عورتیں کیا کرتے ہیں، اپنے کچھ مسائل کو لے کر کے حیض سے روکنے کے لیے کچھ ٹیبلٹس آتے ہیں، کچھ دوائیاں آتی ہیں، ان دوائیوں کو کھا کر کے اپنے حیض کو روک لیتی ہیں۔ نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ حیض کا آنا عورت کی صحت مندی کی علامت ہے۔ اگر ان کو آن ٹائم عادتاً ٹائم کے برابر مہینے میں جو ان کا ٹائم ہے، جو پیریڈ ہے، وہ پیریڈ میں اگر حیض آتا ہے تو ان کی صحت مندی کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر میں رکھ دیا ہے۔ کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا جب حج کے ایام میں حالت حیض میں ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ آدم کی بیٹیوں پر مقدر کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ تو یہ شریعت مقدر کی ہوئی چیز ہے، تو اس سے ٹیبلٹس کھا کر کے اپنے حیض کو روکنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ حج کے ایام میں، خصوصی طور پر سعودی عرب کا بھی مستقل فتویٰ ہے اس سلسلے میں کہ عورت کے لیے حج کے وقت عادت کے ایام ماہواری کے خوف سے حیض کو روکنے کے لیے ٹیبلٹ کھانا تب جائز ہے۔ کب؟ حج کے ایام میں۔ حج کے ایام میں اب کیونکہ ان کو وقت ہو رہا ہے، مثال کے طور پر میں بولتا ہوں، دیکھیں اب ایک عورت گئی، سمجھے ایک 8 ذی الحجہ کو منا کے ایام آتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو 9 عرفہ کا دن ہے، 10 جو ہے کنکری مارنے کا دن ہے، 9 عرفہ اور مزدلفہ کے دن ہے، 10 جو ہے کنکری مارنے کا دن ہے، بال کٹوانے کا دن ہے، اسی طرح قربانی کا دن ہے، پھر جو ہے طواف زیارہ کرنے کا بھی دن ہے۔ انہی دنوں میں جو ہے طواف زیارہ کرنا، اگر کسی عورت کو 15 ذی الحجہ کو نکلنا ہے، اب یہ حیض میں آ گئی، کب آنے کا اندیشہ ہے ان کو 10 ذی الحجہ کو، اب وہ حیض میں آ گئی تو ان کی ٹکٹ ہے 15 ذی الحجہ کو، اب حیض اگر شروع ہو گیا تو 7 دن، اب اس درمیان طواف زیارہ ضروری ہے، طواف زیارہ کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ایسا مسئلہ اگر ہے تو وہ ایڈوانس میں ٹیبلٹ کھا کر کے اپنے حیض سے رک کر کے پھر جو ہے وہ اپنے ایام حج مکمل کر کے جا سکتی ہیں، اگر ایسی ضرورتیں پیش آ گئی، اگر ایسے مسائل پیش آ گئے تو ایسی صورت میں کھا سکتے ہیں، ورنہ یہ جو ٹیبلٹ ہیں، دوائیاں ہیں جو حیض کو روکتی ہیں،
کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے، صحت مندی کی علامت ہے. اس کو روک لینا گویا وہ ٹیبلٹ جو ہے مفید نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صحت کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسی عورتوں کو خواہ جو ہے ٹیبلٹس نہیں کھانا ہے. حیض سے ہٹ کر کے میرا درس آج تھوڑا طویل رہے گا، کیونکہ آخری دن آج جو ہے مجھے اس ٹاپک کو ختم کرنا ہے. ایک ہے حائضہ عورت ہے، ایک دوسری ہوتی ہے مستحاضہ عورت. مستحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ عورتوں کو اپنے ٹائم سے ہٹ کر کے کبھی بھی آ جاتا ہے. اپنے ٹائم سے ہٹ کر کے کچھ عورتوں کو تو زندگی بھر آتے رہتا ہے. کچھ عورتوں کو جو ہے 16 دن آتے ہیں، 17 دن آتے ہیں، 20 دن. وہ کیا ہے؟ بیماری کی ایک علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک رگ ہے جس کے پھٹنے کی وجہ سے ان کو خون بہتا ہے. استحاضہ والی عورتیں. اب ایسی عورتیں کیا کریں؟ اب میں شروع میں جو ہے حیض کا خون کو پہچاننے کے طریقے وہ باقاعدہ طور پر بتایا ہوں کہ حیض کا خون بہت گاڑھا بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے، اور اس کا رنگ بھی جو ہے تقریباً خاکی رنگ سے ملتا جلتا ہے. یہ چیز میں بتایا تھا. عورت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایام کے علاوہ اس کو جو خون آ رہا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. وہ اپنے عام دنوں کو پار کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، اس کے بعد جو خون آ جاتا ہے، کبھی کچھوں کو زیادہ ٹیبلٹس پاور کے کھانے کی وجہ سے خون آ جاتا ہے. کچھ عورتوں کو حیض کی عادت سے ہٹ کر کے درمیان میں اچانک 2 دن 3 دن آ جاتا ہے. تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اور ان کے اوپر غسل بھی واجب نہیں ہے، بلکہ غسل ان کے اوپر مستحب ہے. غسل کیا ہے؟ مستحب ہے، مگر وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی. وضو ان کے اوپر واجب ہے. جیسے کسی کو پیشاب کے چھینٹے گرنے کی عادت، بیماری رہتی ہے، کسی کو پیشاب کے چھینٹے گرنے کی بیماری رہتی ہے کسی کو، تو وہ کبھی بھی اینی ٹائم گر جاتے ہیں پیشاب کے قطرے. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ان قطروں پر پانی، جہاں جس کپڑے پر گرا ہے وہاں پانی ڈال لیں گے، اور اس کے اوپر کیا واجب ہو گیا؟ وضو واجب ہو گیا. تو اسی حکم میں ہیں یہ استحاضہ والی عورتیں. استحاضہ والی عورتیں اسی حکم میں ہیں. وہ ہر نماز کے لیے کیا کریں گی؟ وضو کریں گی. نماز ان کے اوپر واجب ہے. اسی طرح سے وہ روزے سے بھی نہیں رکیں گی. جن کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے وہ روزے سے بھی نہیں رکیں گی. اس میں کیا کریں گی؟ وہ روزہ بھی رکھیں گی باقاعدہ طور پر. اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی ان کو گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ تیسری عورتیں، جسے نفاس والی عورتیں کہتی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو بچے کی پیدائش کے بعد جن عورتوں کو خون آتا ہے، اس کی میگزیمم مدت 40 ڈیز ہے. میگزیمم مدت 40 ڈیز ہے. 40 ڈیز سے پہلے بھی رک سکتا ہے. 40 ڈیز سے پہلے بھی رک سکتا ہے. کسی کو 23 ڈیز میں رک جاتا ہے، کسی کو 30 ڈیز میں رک جاتا ہے، مگر میگزیمم 40 ڈیز ہے. اگر 40 ڈیز کے اوپر ابھی اگر آتا ہے کسی کو خون، تو سمجھ جائیں وہ نفاس کا خون نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری کا خون ہے. وہ استحاضہ والی عورتوں کے حکم میں ہے، اور ان کی کم سے کم مدت مقرر نہیں ہے. ایسی نفاس والی عورتیں وہ بھی روزے سے رک جائیں گی 40 ڈیز تک. اسی طرح سے وہ بھی جو ہے نماز سے رک جائیں گی. جو حائضہ کا حکم ہے وہی حکم نفاس والی عورتوں کا بھی ہے. ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ اگر عورت حیض سے ہو یا حالت نفاس سے ہو، ایسی صورت میں بھی عید کے دن انہیں عیدگاہ جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں. وہ مسلمانوں کی صفوں میں نہیں رہیں گی بلکہ کنارے رہیں گی، مگر امام جو خطیب خطبہ دینے کے بعد جو دعا کرتا ہے اس دعا میں وہ شریک رہیں گی. یہ مختصراً میں، حالانکہ ایک ایک مسئلے کو جو ہے بڑی تفصیل سے ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے میرا. آج آخری درس ہے کتاب الطہارہ سے متعلق. انشاءاللہ العزیز آج ہم یہاں پر درس کو اپنے روک لیں گے. آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے جو دروس دیے گئے ہیں
اس پر انشاءاللہ العزیز 25 مارچ سے، یعنی رمضان کے 25 مارچ سے اس کا مسابقہ آن لائن ہونے والا ہے، یعنی ایک چینل پر دو درسوں کو ملا کر کے بعد نماز فجر 6:30 بجے ایک ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے گا، اور اسی طرح بعد نماز ظہر 2 بجے سے دوسری ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے گا، اور اس کو آن لائن سننا ہے۔ سننے کے بعد آن لائن ہی ایک امتحان لیا جائے گا، اس امتحان میں جو کامیاب ہوئیں گے ان کو جو ہے انعامات سے بھی نوازا جائے گا، اور ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی، کیونکہ اس اعتبار سے یہ موضوع بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ اسی لیے میرا درس کا آغاز بھی اسی سے کیا۔ ہماری عبادات کا دار و مدار اسی طہارت پر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ جو ہے جس آدمی کی طہارت ہوئی نہیں ہوئی اس کی نماز کہاں سے ہو پائے گی، اس کا روزہ کہاں سے ہو پائے گا، اس کا حج کہاں سے ہو پائے گا۔ تو اس میں آپ لوگوں کو اس ویڈیوز میں یعنی کتاب الطہارہ کے اندر وضو کا طریقہ، وضو کے سلسلے میں مسائل، اسی طرح سے غسل کا طریقہ، غسل کے سلسلے میں مسائل، مسح کا طریقہ ہو، تیمم کا طریقہ ہو، اس سے متعلق مسائل ہو، حیض کی عورتوں سے متعلقہ مسائل ہو، مسواک سے متعلق مسائل ہو، تو ان تمام مسائل، وضو ٹوٹنے کے کیا طریقے ہیں، اسی طرح کون سی چیزیں ہیں جو وضو توڑ دیتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو غسل توڑ دیتی ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے ان دروس میں بتایا گیا ہے تاکہ عامت الناس کے لیے فائدہ ہو۔ اس لیے اس کو ان چھٹیوں میں مارچ کے 25 مارچ سے انشاءاللہ العزیز بطور مسابقہ اس کو آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کے لیے، خصوصاً جو یہاں پر شریک ہیں، ان کے لیے ماشاءاللہ العزیز آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ کتاب الصلاح یعنی نماز سے متعلق مسائل انشاءاللہ العزیز شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو فقہ دین اسلام کی سمجھ اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ خیر طلب کریں کہ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں فجر کے دروس ہمارے ہوں گے، اور فجر میں انشاءاللہ العزیز کتاب دعا سے متعلق مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام۔